أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ. اللہ جل جلالہ. السلام علیکم عبدالحمید بھائی. حضور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کدی ساڈے ول تیرا پاک کملی والے کدی ساڈے ول تیرا پاک کملی والے غریباں دی قسمت جگا کملی والے غریباں دی قسمت جگا کملی والے کدی ساڈے ول یتیماں دیاں فریاداں تے دکھیاں دے دکھڑے یتیماں دیاں فریاداں تے دکھیاں دے دکھڑے سنے کون تیرے سوا کملی والے سنے کون
تیرے سوا کملی والے کدی ساڈے ول تیرا پاک کملی والے کدی ساڈے ول ہوئی خشک آساں امیداں دی کھیتی ہوئی خشک آساں امیداں دی کھیتی وسا ابر رحمت وسا کملی والے وسا ابر رحمت وسا کملی والے کدی ساڈے ول دو عالم تے خالق تے مالک دی مرضی دو عالم تے خالق تے مالک دی مرضی وہ ہے جو تیری رضا کملی والے وہ ہے جو تیری رضا کملی والے کدی ساڈے ول او جڑا درد رومی تے جامینو سی ملیا عطا کر کملی والے کدی ساڈے ول اساں پر خطاوانو او اساں پر گستاحانو دی بخشوائی اساں پر خطاوانو نی بخشوامی تیری من لائے خدا کملی والے تیری من لائے خدا کملی والے کدی ساڈے ول تیرا پاک کملی والے غریباں دی قسمت جگا کملی والے غریباں دی قسمت صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا رحمت للعالمین. ماشاءاللہ. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. السلام علیکم استاد جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ سیدی یا خاتم النبیین. ہمارا ایک ہی مشن رہا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں اپنی قربت عطا کرے اس دنیا میں بھی اور اس دوسری دنیا میں بھی، اور اس کی قربت حاصل کرنے کے لیے ہم لوگ مسلمان سچے لوگ یہ کوشش کرتے رہتے ہیں کسی طریقے سے وہ خوش ہو جائے
وہ راضی ہو جائے اور ہمیں اپنی قربت عطا کرے. جبکہ وہ قرآن میں اپنے کلام میں پہلے ہی بتا رہا ہے کہ میں تو تیرے قریب ہی ہوں. وہ مالک حقیقی بتا رہا ہے کہ میں تو تیرے قریب ہی ہوں. لیکن ہم ہی اس کی قربت کو محسوس نہیں کر پاتے. محسوس کرنا، یہ احساس پیدا ہو جانا ایک ایسے یقین ہے کہ اس بات کو وہ اس ڈھنگ سے مان لیتا ہے اور اس کا ثبوت بھی اس کو ملتا ہی رہتا ہے کہ اللہ میرے بہت قریب ہے. ایک یقین کا نام ہے. اور اس یقین کو پختہ کرنے کے لیے وہ مالک حقیقی خود ہی کئی طریقے بتاتا رہتا ہے. کیسی بات ہے نا. پیاسا اور بھوکا جو ہوتا ہے وہ بلبلاتا ہے، وہ طریقے اختیار کرتا ہے، وہ چالیں چلتا ہے، وہ کوئی راستے نکالتا ہے، وہ کوئی ایسا عمل بنانے کی کوشش کرتا ہے جس سے اس کی بھوک اور پیاس مٹے. یہاں پہ تو دینے والا ہی خود ہی ایسے معاملات تیار کر کے دے رہا ہے بھوکی اور پیاسے کو کہ اس کی پیاس اور بھوک مٹ جائے. اور ہم ہیں نہ قدرے نہ شکرے، اس چیز کو سمجھ ہی رہے. جو چیز آتی ہے ہمارے پاس وہ شکر ادا ہی نہیں کرتے. ہمیں تو یہ چاہیے تھا، وہ جو مل گیا ہے یہ بھی ہماری قسمت میں نہیں تھا، یہ تو اللہ نے دے دیا، شکر ادا کر. وہ شکر ادا جب کر دیا تو اللہ نے اور بھی دے دینا. حدیث ہے نا، اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت پڑتا ہے اور جس چیز پر شکر ادا کیا جاتا ہے اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے. خوشیاں وہ دیتا ہے تو ہم خوشیاں بانٹتے نہیں، چھپا چھپا کے رکھتے اپنے پاس. غم وہ دیتا ہے تو ہم بانٹنا شروع کر دیتے ہیں. اس کو بتاتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں. کیا جی ہولا ہو جائے گا. کچھ تو اس نظریے سے بات کرتے کہ جی ہولا ہو جائے گا. کچھ اس نظریے سے اپنا دکھ بانٹتے ہیں کہ بانٹوں گا یا اس کو بھی مصیبت پڑے. سوچ سوچ کی بات ہے نا، مختلف قسم کی سوچوں کے لوگ ہیں دنیا میں. لیکن جب کسی کو اللہ خوشی دیتا ہے نا، بہت کم لوگ ہیں جو بانٹتے ہیں. اور نہیں بانٹتے لوگ، نظر نہ لگ جائے یار کہیں. یقین کی کمی ہے نا، اللہ کی قربت کی کمی ہے نا. اور جب اللہ کی قربت ہو، یہ چھوٹا بچہ جب اپنے باپ کے ساتھ جاتا ہے نا، اسے پتا ہوتا ہے مجھے میرا باپ گرنے نہیں دے گا، نہ کسی کھڈے میں، نہ کسی کھائی میں، نہ نالی میں ہے جی، نہ مجھے کوئی ہاتھ لگائے گا. تو سب کو پتا ہے میرا باپ میرے ساتھ ہے. کوئی چھوٹا بچہ مجھے نہیں مارے گا. اس کے ہم ایج ہوتا ہے، اسے بڑا کانفیڈنس ہوتا ہے کہ اس کا باپ اس ساتھ جا رہا ہے. وہ تو دنیا کا باپ ہے،
جو کائنات کا مالک ہے، جس نے سب کچھ بنایا، ہمیں بنایا، آپ کو بنایا، سب کو بنایا، وہ یہ احساس محسوس کر لے کہ میرے ساتھ ساتھ ہے، تو پھر کبھی ایسا محسوس ہوگا جب وہ خوشیاں دے گا تو ہم بانٹیں گی نہیں۔ خوشی بانٹے کا مطلب یہ نہیں ہے یار وہ مجھے اتنے پیسے ملے وہاں سے، یار مجھے وہ چیز مل گئی وہاں سے، یار مجھے وہ نہیں، خوشیاں ملتی ہیں یہاں تک کہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ یتیم کے سامنے اپنے بچوں کو پیار مت کرو، پرانے کپڑے والے کے سامنے نئے کپڑے مت پہنو، بھوکے کے سامنے سے کھانے مت کھاؤ۔ اور جب خوشیاں ملتی ہیں تو اس طرح مت ظاہر کرو، بانٹو ساتھ اس کے، دوستوں کے ساتھ اپنی خوشی بانٹو۔ ہم دکھ کی بات، غم کی باتیں کسی بھی انداز سے بانٹتے ہیں، لیکن خوشی بہت ایک ایسی چیز ہے، کامیابی ایسی چیز ہے، بانٹنے سے مراد بیان کرنا نہیں ہوتا، جو ملی ہے وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی بانٹو، دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، وہ پیسہ ہو، کھانے پینے کی چیز ہو، خوشیوں کے تہواروں میں ایسا معاملہ جو ہم ایسی اشیاء جو ہم استعمال کرتے ہیں، وہ پتہ چل جاتا ہے ہمارا فلاں رشتہ دار غریب ہے، ہمارا فلاں دوست یا احباب ملنے والا غریب ہے، محتاج ہے، اس کو بھی دو، اسے کہتے ہیں بانٹنا، کچھ نہیں۔ وہ جو کہتے ہیں نہیں نظر لگ جائے، وہ یقین کمزور ہے اللہ پہ، اللہ پہ یقین رکھنا، اور اللہ کو خوش کرنا۔ اللہ پتہ ہنستا بھی ہے، اس نے خود کہا، اور وہ پتہ کب ہنستا ہے؟ جب کوئی رات اندھیری میں اٹھ کے اللہ کی عبادت کرتا ہے، یا سرد وقت کے وقت میں اللہ کی بات کے لیے تیار ہو جاتا ہے، سردی میں، سخت سردی اور رات اندھیری میں، وہ فرشتوں کو کہتا ہے، ہنستا ہے، مسکراتا ہے، دیکھو دیکھو میرا بندہ یہ میری عبادت کر رہا ہے۔ اور ہم لوگ عبادت اس کی نہ کریں، اس کو فرق پڑ جائے، اس کی شان میں کبھی نہیں، اس کی شان ہی بڑی اعلیٰ ہے۔ اور عبادت کا صحیح معنی پتہ چل جائے ہم لوگوں کو، یقین کہ ہمیں کوئی بات نہ چھوڑے، صحیح معنی عبادت کا پتہ چلے، بہت ہی زبردست لاجک ہے۔ وہ صحیح معنی پتہ چل جائے نا، نیت کا گھر سے نکلنے لگے نا نماز کے لیے، تو نکلنے سے پہلے ہی نماز کا ثواب مل جیسے، عبادت کا صحیح معنی کا اتنا بڑا درجہ ہے۔ اس لیے میرے دوستو، جہاں غم بانٹتے ایک دوسرے کے ساتھ، وہاں خوشی بھی بانٹا کرو، اور جہاں خوشیاں بانٹتے ہو خود بھی خوش رہا کرو، دوسروں کو خوش بھی رکھا کرو، کیونکہ اللہ بھی خوش ہوتا ہے کئی ایسے معاملوں سے، حدیث ہیں بھری بھری، قرآن کی آیتیں بڑی بڑی، جہاں پہ اللہ خوش ہونے کے وہ طریقے بتائے گئے کہ اللہ یا اس مقام پہ ایسے سے خوش ہوتا ہے، اور ڈر صرف اللہ کی ذات کا ہو، دنیا کا نہ ہو۔ جو دنیا سے ڈرتا ہے وہ اللہ سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ دنیا سے نہیں ڈرتا، ڈر صرف اللہ کا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیشہ ہمیں اپنی رحمت علی قربت عطا فرمائے۔ میری آپ سب کے لیے اپنے لیے یہی دعا ہے، آمین ثم آمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ السلام علیکم آدم بھائی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کچھ بتائیں اور دعا کریے۔
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. استاد صاحب نے بڑی پیاری باتیں ارشاد فرمائی اور حقیقی معنوں میں اللہ نے انسان کو پیدا کرنے کا جو مقصد قرآن پاک میں بیان فرمایا وہ ہے اللہ کی عبادت. اب یہ تو اس کریم کا کرم ہے کہ وہ اپنے عبادت گزار بندوں کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے اور اپنے شکر گزار بندوں کو ان کی نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے اور اپنا خوف رکھنے والے بندوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے اور اس کی رحمت کا شوق رکھنے والے بندوں کو جنت کی نعمت عطا فرماتا ہے. اور جو جتنا زیادہ اس کے ذکر اور اس کے شکر میں لگا رہتا ہے اللہ پاک اس کی اتنی ہی زیادہ نعمتوں میں برکت اور روحانی ترقی میں اضافہ فرماتا ہے. اب جو کہ دنیا میں انسان بہت ساری مشغولیات میں مشتغل ہو جاتا ہے، بہت سارے کاموں میں الجھ جاتا ہے، بہت سارے لین دین رشتہ داروں میں، آل و اولاد، بیوی بچوں میں، گھر بار میں مصروفیت میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ بسا اوقات وہ اپنے رب کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے. تو اب پھر اللہ پاک اس کو اپنی یاد دلانے کے لیے کوئی نہ کوئی آزمائش اور کوئی نہ کوئی تکلیف اس پر مسلط کر دیتا ہے، اسے کسی نہ کسی تکلیف میں مبتلا فرما دیتا ہے تاکہ اسے یاد آئے کہ میرا مالک حقیقی، میرا خالق، میرا پروردگار، مجھ پر رحم فرمانے والا، میرا کریم رب مجھے یاد کر رہا ہے. اور بعض اوقات انسان اس قدر مشکلات میں ہوتا ہے، دنیاوی مصروفیات میں ہوتا ہے کہ ایسے میں اس کے لیے اللہ کی عبادت اور نیک اعمال بجا لانا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو حدیث پاک میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل العبادت احمزها، افضل ترین عبادت، اللہ کے قرب کو جلدی دلانے والی عبادت، اللہ پاک کی رضا کا سبب بننے والی عبادت کون سی ہے؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ عبادت افضل ہے جس میں مشقت زیادہ ہو، جس میں جد و جہد زیادہ ہو، جس میں کوشش زیادہ کرنی پڑے، سخت سردی ہو اور اس میں بندہ اٹھ کر وضو کرے، سخت گرمی ہو، پیاس کی شدت ہو اور ایسے میں بندہ وضو کر کے اپنے رب کے حضور کھڑا ہو. اسی طرح مصروفیت اتنی زیادہ ہو کہ ٹائم نکالنا ہی مشکل ہو جائے، مگر ایسے میں بندہ سارے کام کاج چھوڑ کر اپنے رب کے حضور آ جائے، اپنے رب کی یاد میں بیٹھ جائے، ذکر شروع کر دے، تلاوت قرآن شروع کر دے، نماز کا وقت ہو تو نماز شروع کر دے. اسی طرح اللہ کی نعمتیں ہیں، رزق ہے، مال ہے، رائے خدا میں خرچ کرنے کو جی اتنا نہیں چاہتا، خود کو بھی ضرورت ہے، مگر پھر بھی بندہ دل بڑا کر کے رائے خدا میں خرچ کر دے، غریبوں، یتیموں، مسکینوں کی مدد کر دے، آس پڑوس والوں کی مدد کر دے، دوست و احباب، بھائیوں بہنوں کی خدمت کرے، اگرچہ اس کے پاس کچھ نہ بچے، تو یہ افضل ترین عبادت ہے اور یہ جلدی اللہ کے قرب کی طرف لے جانے والا عمل ہے. اسی طرح سے بندہ اگر غور و فکر کرتا جائے تو جہاں جہاں جب جب لگے بندے کو کہ اس وقت عبادت، تلاوت، ذکر، درود
مشکل ہے تو اس مشکل وقت میں یا مشکل ٹائم میں، اس مشکل گھڑی میں وہ عبادت بجا لائے تو یہ سب سے افضل ہے، یہ افضل ترین ہے اور اللہ کے قرب کی طرف لے جانے والا ہے۔ اللہ پاک ہمیں استاد صاحب کی باتوں کی مزید سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آمین۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ذا الجلال والاکرام یا حنان یا منان یا دیان یا سبحان یا ستار یا غفار یا رزاق یا علیم یا خبیر یا سمیع یا بصیر۔ مالک، تیرے بندے، تیری بندیاں تیری بارگاہ میں دستے دعا دراز کی حاضر ہیں۔ پروردگار، تو ہمارا خالق ہے، تو ہمارا مالک ہے، تو ہی ہمارا رازق ہے، تو ہی ہمارا پالنہار ہے، تو ہی ہم پر رحم فرمانے والا ہے۔ تیری ہی کرم کے دروازے ہم پر کھلے ہیں، تیری ہی بارگاہ ہے، تیری بارگاہ کے علاوہ کوئی بارگاہ نہیں۔ اے مالک کریم، ہم تجھ سے رحمت کی، فضل کی اور کرم کی امید لیے حاضر ہیں۔ مالک، ہم پر رحم فرما، ہمارے والدین پر، بہن بھائیوں پر، دوست احباب پر، بیوی بچوں پر رحم فرما۔ یا اللہ، امت محبوب علیہ السلام پر رحم فرما، امت محبوب علیہ السلام کی مغفرت فرما، امت محبوب علیہ السلام کے لیے آسانیاں فرما۔ اے مالک کریم، ہم سب کے گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما، ہمارے والدین کو بخش دے، ہمارے مرحومین کو بخش دے۔ یا اللہ پاک، ہمارے استادوں کو بخش دے، ہمارے استادوں کے والدین، استادوں کے بہن بھائیوں کو بخش دے، استادوں کے گھر والوں کو بخش دے۔ مالک کریم، ہم تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں۔ اے مالک، ہماری مشکلات آسان کر دے، ہماری تکالیف دور کر دے، ہمیں سرخروئی عطا کر دے، ہمیں شکر والی، ذکر والی زندگی عطا کر دے۔ مالک، اپنا خوف عطا فرما دے، اپنے محبوب کی اور اپنی سچی محبت عطا فرما دے۔ اے مالک کریم، ہمارا دل صاف اور ستھرا کر دے، ہمارا دل شکر گزار ہو جائے، ہمارا دل نرم ہو جائے، ہمارے دل میں اپنی اور اپنے محبوب علیہ السلام کی محبت بھر دے۔ اے کریم، اے کریم، عبادت کا، تلاوت کا، ذکر کا، شکر کا شوق عطا فرما دے۔ اے مالک کریم، دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرما دے، دنیاوی کاموں میں برکتیں عطا فرما دے، دنیاوی کاموں میں بھی آسانیاں عطا فرما دے۔ مالک کریم، دنیا جہان میں اس وقت جہاں جہاں تیرے بندے، تیرے بندیاں دکھ میں ہیں، تکلیف میں ہیں، مشکل میں ہیں، آزمائش میں ہیں، مالک ان کی مدد فرما دے، مددگار پیدا فرما دے۔ اے مالک کریم، عالم اسلام کو اتحاد، اتفاق اور آپس میں محبتیں عطا فرما دے۔ ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی بادب حاضری عطا فرما دے، گنبد خضرا کے جلوے دیکھنا نصیب فرما دے، مدینے کی مبارک گلیوں میں پھرنا نصیب فرما دے، سنہری جالیوں پر حاضر ہو کر درود و سلام پڑھنا نصیب کر دے، ریاض الجنہ میں نوافل کی توفیق عطا کر دے۔ مالک، رکاوٹیں دور فرما دے، آسانیاں عطا فرما دے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم۔